ایک قسم کا جب سوشل میڈیا آتا ہے تو ایک پوڈ کاسٹ لائٹ کیمرہ ایکشن کے پیچھے کوئی بندہ کچھ اور ہوتا ہے. جیسے ہی وہ لائٹس وغیرہ چلتے ہیں تو بندہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو ڈوئل پرسنالٹی والا ایشو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہپوکریسی ہے؟ یہ ڈسکشن جو لوگ پوسٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف پچھلے دنوں, اور یہ اسٹوڈنٹس آف نالج تھے, کوئی اسکالر ہیں, ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اب جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کی ذاتیات پر اس لیول پہ اتر گئے اور اس طرح کی سخت پوسٹ یعنی باتیں انہوں نے کی, اللہ معاف کرے, یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ آدمی ہے وہ بڑا حیران. پر ایک بندہ ہے, ایک فضول پرسنالٹی والا بندہ اور ایک صحیح پرسنالٹی والا بندہ ہے, ٹھیک ہے, دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. اب وہ جو صحیح پرسنالٹی والا بندہ ہے, کیا وہ بھی کوئی جب وہ پبلک جاتا ہے, جب وہ آڈینس کے سامنے جاتا ہے, کیا اس کو کچھ اپنا ڈیمینر چینج کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ جو بری پرسنالٹی والا بندہ ہے اپنا رویہ چینج اسے بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کن گراؤنڈس کے اوپر آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں, سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا بھائی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک عالم کو زیب نہیں دیتا, بھائی آپ کو کیسے زیب دیتا ہے پھر؟ اور پھر اللہ معاف کرے, ایک تو ہے چلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گالیوں والے الفاظ ہیں یہ تو چلے برے ہیں ہی ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے القابات, فلا تنابزوا بالالقاب. شیخ احمد دیدات جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو تم لوگوں نے تھاؤزنڈس کتابیں لکھی ہیں میرے نبی کے بارے میں اور ایسی ایسی باتیں اور جھوٹ بولا ہے, کیا میں سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا؟ ایک اسٹوڈیو ہے, ان لوگوں نے کوئی کام کیا, انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا, تو اس کے اوپر انہوں نے کیا لکھا کہ فلاں اسٹوڈیو کو سپورٹ کرتے تھے لیکن معلوم نہ تھا کہ یہی چینل ایک دن لادینی اور ملحد لوگوں کا ترجمان بن جائے گا. اس پروگرام کے اندر وہ بیسیکلی ایتھیزم کے خلاف پروگرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مغیرہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, یہ بڑا اچھا نیا سیٹ بنایا آپ کا, نیا پوڈ کاسٹ کا ہے. جی جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. آپ کی سمر ویکیشنز ہو رہی ہیں, کیا چکر ہے؟ آج یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں, تھوڑا بہت ٹائم ملا؟ فیکلٹی جو ہے یونیورسٹی کی یا یونیورسٹی کے جو امپلائیز ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو تو چھٹی نہیں ہوتی, ان کے پاس تو اینول لیوز ہوتی ہیں. باقی اسٹوڈنٹس کو ہاں بریک ہے ان کی. میرے خیال سے دوسرے ٹیچرس کا فائدہ یہ نان یونیورسٹی ٹیچرس کا, وہ تو بڑی چھٹیوں کی بریک پہ ہیں, لیکن کچھ کے ساتھ پے کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں ساتھ ہی. ظاہر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اینی ہاؤ مغیر بھائی, ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ریگارڈنگ ڈوئل پرسنالٹیز, یعنی ایک قسم کا جب سوشل میڈیا آتا ہے تو ایک پوڈ کاسٹ لائٹ کیمرہ ایکشن کے پیچھے کوئی بندہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جب مطلب جیسے ہی وہ لائٹس وغیرہ چلتے ہیں تو بندہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ جو ڈوئل پرسنالٹی والا ایشو ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے کیمرے کے آگے کچھ اور شو کرتا ہے اپنے آپ کو اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہپوکریسی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہپوکریسی, کیا مطلب یعنی وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ کیونکہ نا میرے ذہن میں بھی کچھ کویشچن ہے کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ہر دفعہ جب ایک بندہ جو ہے وہ اپنی دوسری سائڈ دکھاتا ہے تو وہ ایک قسم کا ہپوکریسی کر رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جنرلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی, جہاں پہ آپ ایک کراؤڈ کے سامنے جا رہے ہیں ایز اے اسپیکر کے طور پہ کوئی کانٹینٹ ڈلیور کرنے جا رہے ہو, تو آپ کے کچھ ایتھوز ہیں, کچھ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی آپ ایک خاص ڈیمینر کے اندر, ایک خاص جسے کہتے ہیں نا پروٹوکول کے ساتھ, پروٹوکول ان اے سینس کہ آپ کے پاس ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کو آپ فالو کریں. مینرز ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. مطلب اگر آپ نے کوئی ٹاک دینی ہے, لیکچر دینا ہے, تو اب آبویسلی لیکچر کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, اور یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے ڈفرنٹ پرسنالٹی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ان فرنٹ آف دا پیپل ایٹ دیٹ ٹائم جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں. اور آبویسلی جہاں پہ آپ ایک کیجول ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں بیہائنڈ کلوز ڈورس, تو وہاں پہ جنرلی ظاہر ہے آپ کے اوپر وہ آپ سے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بڑے جسے کہتے ہیں نا. تو کیا کرائٹیریا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے یہاں پر؟ ہم ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہاں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے, عرف کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارا دین اس کی بات بھی کرتا ہے عرف کی, کہ جو ایک کسٹمز ہیں یا پھر جو پریکٹسز ہیں, جو ایکسیپٹیڈ پریکٹسز ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. ناٹ نیسسرلی یہ ہمیشہ ہپوکریسی کے اندر آتی ہیں. اصل میں پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوتی ہے جہاں پہ خاص طور پہ یعنی آپ ایک بہت ہی یعنی ایک ہی ڈسکشن ایک ہی ٹاپک ہے, اور وہ آپ جب سوشل میڈیا پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کے مینرز بالکل ڈفرینٹ ہے. اور وہی ڈسکشن جب آپ ان پرسن کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ چیز غلط ہے, صحیح ہے کیا؟ ہاں میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ سیم ڈسکشن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک اور پرائیویٹ ہے وہ سیم ہونی چاہیے اگر اسپیشل ٹاپک ہو اور آپ کسی ٹاپک کو ایڈریس کر رہے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ اگر آپ کسی پوائنٹ آف ویو, مثال کے طور پہ اس کی میں آپ کو سب سے بہترین مثال دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ کی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے کسی مسئلے پر, کوئی اختلافی مسئلہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کا رویہ, آپ کی زبان اللہ معاف کرے ایک تلوار کی طرح چل رہی ہے,
بدتمیزی و بد اخلاقی. ہاں آج کل فیس بک پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یار ایک ایزیومڈ پراپر اسکالرلی بندے جو ہیں یا اسٹوڈنٹس آف نالج جو ہیں، ایون جو بندے ایٹ لیسٹ جن کے ناموں کے ساتھ کوئی نے مفتی بھی لگایا ہوتا ہے، ان بندوں کی پوسٹ اور یہ جو ہے نا دیکھ کے بندہ ذرا کہتا ہے کہ یار واٹ از گوئنگ آن، از دس رائٹ لینگویج، مطلب یہ صحیح زبان ہے جو یوز کرنی چاہیے پبلکلی. ایک بندے کو تھوڑا سا مطلب بیک ڈراپ فیل ہوتا ہے اس معاملے میں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. میں بلکہ پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا یہی ڈسکشن کے حوالے سے اس کانٹیکس میں کہ یہی ڈسکشن جو لوگ پوسٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف پچھلے دنوں، اور یہ اسٹوڈنٹس آف نالج تھے، کوئی اسکالر ہیں، ان کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اور کچھ لوگ ظاہر ہے ان کی یعنی ٹوٹلی اگینسٹ تو نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ ظاہر ہے ان سے کچھ چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے، اور آن دا کنٹری کچھ لوگ جو ہے ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب جو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کی ذاتیات پر اس لیول پہ اتر گئے اور اس طرح کی سخت پوسٹ یعنی باتیں انہوں نے کی، اللہ معاف کرے. یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ آدمی ہے، ایون خاص طور پہ ایک نارمل آدمی جو ہوگا، ذرا جسے کہتے ہیں ڈیسنٹ آدمی یا سویلائزڈ آدمی، وہ بڑا حیران ہوگا. اور میں نے دیکھا نیچے کمنٹس تھے ہمارے کچھ بھائیوں کے، انہوں نے کمنٹس کیے کہ میں تو آپ لوگوں سے، دینداروں سے میری بڑی ڈفرینٹ ایکسپیکٹیشن تھی، اور آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یعنی یہ بات تو بعد کی ہے کہ جو اسکالر ہیں کیا واقعی ان کی علمی غلطی ہے کہ نہیں، کیا ان سے اختلاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو انداز اور رویہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا، یہ اس طریقے سے اتنا زہریلا، اتنا ٹاکسک، اللہ معاف کرے، اتنا کنٹامنیٹڈ کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کا اصلیت شو کرتا ہے، یہ اندر کا گند شو کرتا ہے. تو جو ہپوکریسی والا پوائنٹ تھا میرا، اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی ڈسکشن امیجن کریں کہ یہی ڈسکشن انہیں یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بلکہ اسٹیٹمنٹ بھی بتاتا ہوں ابھی، تاکہ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ دا کانٹیکسٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور اس کے بعد لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈسکشن کبھی بھی ان پرسن ہوگی ان کی آپس میں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے اس طرح کی بات نہیں کریں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی تھی، سوشل میڈیا جو ہے اس نے ایک ڈویژن کریٹ کیا بہرحال پرسنالٹیز میں. یعنی ہماری ایک ڈیول پرسنالٹی، ایک ڈائیکاٹمی، ایک ڈائسیکشن کی ہے بٹوین اے پرسن اینڈ ہز اون سیلف. یعنی ایک ہماری پرسنالٹی ہے جو سوشل میڈیا پر ہے، اور ایک ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ اپنی یعنی ریئل میں ہے. اب سوشل میڈیا کے اندر ہم کیوں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہاں پہ ہمارے اوپر ایک ڈفرینٹ پرسونا کیوں آ جاتا ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ شاید امیڈیٹ کانسیکوینسز نہیں ہوتے ہماری بات کے نا. یعنی میں نے اگر کوئی پوسٹ کی ہے تو اس سے زیادہ کوئی بندہ کمنٹ کرے گا، لائک کرے گا، یا پھر اس پہ کوئی ایموجی ریئیکشن دے گا، لیکن اس کا اس سے زیادہ مجھے کوئی انفلوئنس نہیں ہونے والا. مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، اس یعنی میری بات سے جو آپ کا ریئیکشن جو چینج ہوگا، جو چین آف ریئیکشن چلے گا، مے بی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے جس سے مجھے تھریٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی، میں زیادہ کیئرفل ہوں گا آٹومیٹکلی. یعنی جو بندہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیچڈ اور ڈسٹنٹ ہے اگلے بندے کی ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشنل سے، اور اگلے بندے کے رسپانس سے، اور اگلے بندے سے بھی، ایون آڈینس سے بہت زیادہ ڈسٹنسڈ ہے نا. ابھی ایک بندہ یعنی موبائل پہ دیکھ رہا ہے آپ کی پوسٹ، تو پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور کدھر ہے وہ، اور اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، اور آپ کے سامنے وہ ایک پردہ ہے. اسی لیے آپ اوپنلی، یعنی مثال کے طور پہ آپ پردے کے پیچھے سے کسی آڈینس کو ایڈریس کریں، اور ایک ڈائریکٹلی آپ کسی آڈینس کے سامنے جا کے ان کی آنکھوں میں دیکھ کے ایڈریس کریں، زمین آسمان کا فرق ہوگا. اچھا، اب کیمرے کے سامنے بھی یہ پرابلم ہے نا. یعنی میں کیمرے کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی بری بہت سخت باتیں بھی کر سکتا ہوں جو ان پرسن وہ بندہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب وہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں شاید اس طرح بات نہیں کروں گا. تو ہوا یہ، اللہ معاف کرے، کہ اس کی پرابلم کیا ہوئی، یعنی اس سے پرابلم کیا ہوئی. نہیں، اب پہلے یہ تو ذرا کلیئر کریں نا یہ پوائنٹ کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ایک فضول پرسنالٹی والا بندہ اور ایک صحیح پرسنالٹی والا بندہ ہے، ٹھیک ہے، دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں. اب وہ جو صحیح پرسنالٹی والا بندہ ہے، کیا وہ بھی کوئی جب وہ پبلک جاتا ہے، جب وہ آڈینس کے سامنے جاتا ہے، کیا اس کو کچھ اپنا ڈیمینر چینج کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا یہ ایک صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ جو بری پرسنالٹی والا بندہ ہے، وہ جب اپنا پوائنٹ یا اپنا رویہ چینج اسے بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کیا پبلک اور جو ہے پرائیویٹ، اگر یہ چیزیں ڈفرینٹ ہونی چاہیے تو ایک قسم کا اس کو ہم ایک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کی ڈوئل پرسنالٹی ان معاملے میں پبلک اور پرائیویٹ میں ہونی چاہیے. اور دوسرے لحاظ سے ہم کیا یہ بھی کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا، ڈیول پرسنالٹی اگر تو آپ نیگیٹو سینس میں بات کر رہا ہوں نا میں، اگر آپ یعنی دیکھیں دو طرح کے لوگ، کیا آپ کہتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل میری اخلاقیات یا میرے رویے ہو، میں اپنے اخلاقیات کو اس طرح کر لوں کہ جو میرے پبلک اور پرائیویٹ میں کوئی فرق نہ رہے؟ کیا یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں؟ اخلاقیات بہت ایک کمپریہنسو ورڈ ہے، ایک جامع لفظ ہے. میں اس سے تھوڑا سا اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہا کہ ایک بندہ
یعنی ایک بندے کے پاس جو ہم نے شروع میں بات کی کہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ لوگوں کے سامنے بدتمیز ہو یا پھر لوگوں کے سامنے اچھا ہو اور پرائیویٹ گیدرنگ کے اندر بدتمیز ہو. یہ ایک بندہ ایک اچھا اپنا پرسونا دے رہا ہے اور پرائیویٹ لائف کے اندر وہ بھی ایک برا پرسونا دے رہا ہے. آن دا کانٹری ایک بندہ ہے جو کہ پبلک لائف میں ذرا سیریس ہے، پرائیویٹ لائف میں مزاح کر رہا ہے. اب وہ یہاں پہ وہ الاؤڈ، دونوں مباح کے نہیں، یہ مباح کا کام ہے نا، یعنی مباح کے کرائٹیریا یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی باؤنڈری کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا ہے، پرائیویٹ میں برا ہے. یہاں پہ وہ لوگوں کے سامنے اچھا ہے اور ذرا جیسے کہتے ہیں نا کمپوزڈ ہے، محتاط ہے، پرائیویٹ لائف میں ذرا ریلیکسڈ ہے، لیکن یہاں پہ کوئی برا کام نہیں کر رہا. ابھی پرابلم یہاں پہ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پرائیویٹ میں حرام کام کر رہا ہے. نہیں، پرائیویٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ میں وہ بندہ، یعنی میں ابھی جس کانٹیکس میں اسکالرلی ڈسکشنز کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ہمارے طلاب العلم اسٹوڈنٹس آف نالج آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ لائف میں وہ لوگوں کو یہ بات نہیں کہہ سکتے. ان پرسن جب بیٹھیں گے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اللہ معاف کرے. میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. اب میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو یہ اچھا. یہ مجھے ایک اسٹیٹمنٹ ایک بھائی نے بھیجی تھی اور آف کورس میں اس کا بھائی کا جو نام ہے جس نے پوسٹ لکھی ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، بیکاز میرا مقصد کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے اور مقصد صرف اصلاح کرنا ہے. ذرا میں اس کا ٹائٹل پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو. زہریلا گوشت اور لگڑ بھگے، زندہ جاندار کا گوشت نوچنے والے کتا نما وحشی جانور. اور یہ انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اصل میں ایک اسکالرلی ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک اسکالر کے بارے میں. ان کی اوپینین سے کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور اس اختلاف میں بعض اوقات بہرحال وہ تھوڑے سے یعنی ذرا اوپن بھی ہو گئے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. ان کو مطلب وہ والا مقام نہیں دے رہے جو دوسرے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مخالف میں ایک بھائی نے یہ ابھی ٹائٹل ہے، اب یہ پوری لمبی پوسٹ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھیں تو ٹائٹل دوبارہ زہریلا گوشت اور لگڑ بھگے اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں. زندہ جانور کا گوشت نوچنے والے کتے نما وحشی جانور. نہیں، وہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کئی گالیاں جو ہیں وہ تو شرعی دی جا سکتی ہیں، بڑے بڑے علماء نے دی ہیں. انہی علماء جن کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایک گالیاں بھی دیتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں. اس بارے میں کیا معاملہ ہے؟ اصل میں وہی والی بات ہے کہ ہمارے یہاں نا انفارچونیٹلی بڑا مشکل ہے کسی اسٹوڈنٹ آف نالج کو یا کسی ایون عالم کو نصیحت کرنا، کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ آف نالج کے پاس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے آپ کو، یعنی وہ ہر چیز کو جسٹیفائی کر لے گا انفارچونیٹلی. اور یہ ایک چاہے گالیاں ہوں چاہے جو مرضی ہو، جب برا رویہ یار یہاں تو ہم نے وہ بھی دیکھا وہ جھوٹ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں نا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ گھر نا کچھ اور بتا کے نا نکل سکتے ہیں اس کام کے لیے، ہمارے ساتھ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی وہ یہ جو واقعہ ہے یہ کاہن والا واقعہ، یہ بیسکلی اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے جو سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ یہاں پہ ایک شخص تھا. وہ تو مجھے لگتا ہے توریہ تھا، لیکن جو مجھے جس بندے نے کہا تھا وہ تو کہا تھا کہ اب سیدھا جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں خلاصہ یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک بھائی جو ایک بندہ وہ نا دین سیکھنے جاتا ہے اور وہ لوگوں کو ذرا جھوٹ بول کے، یعنی جھوٹ مطلب بظاہر وہ جھوٹ ہوتا ہے، تو وہ بول کے جاتا ہے کہ جی میں فلاں جادوگر کے پاس جا رہا ہوں. حقیقت میں وہ کسی ایک دیندار آدمی کے پاس جاتا ہے، اسے دین سیکھ کے آتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں. تو وہ اس سے کئی لوگوں نے یہ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس آف نالج انہوں نے یہ ڈرائیو کیا. مطلب جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اسٹوڈنٹ آف نالج میں کیسے کہوں ان کو، یعنی یہ ٹرم بھی اسٹوڈنٹ آف نالج ہونا بھی بہت ایک عظیم ٹرم ہے ڈیفینیٹلی. تو انہوں نے اس سے ثابت یہ کیا کہ ماں باپ کو یا کسی اور بندے کو گھر میں دین کے علم کے خاطر جھوٹ بولنا یا اس طرح جھوٹ بول کے جانا اس کی اجازت ہے، اللہ معاف کرے. کبھی وہ وہ ماحول اس طرح کا بنا دیں گے بھائی جان، یہ ہے جنگ کا، ہاں جی اس وقت جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولنا سب کچھ جو ہے نا وہ جائز ہے. اور اپنی مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے چاہے وہ گورنمنٹ آفیسز ہوں چاہے یہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں بھائی جنگ چل رہی ہے، جنگ چھڑی ہوئی ہے، امریکہ کا سسٹم ہے، تو دیر فور ہر قسم کا جو ہے نا حربہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اپنے نقلی کارڈ بنا لو، نقلی لائسنس بنوا لو، ٹھیک ہے، اور یہ والی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ جائز قرار دی ہوئی ہیں دور جنگ کے نام پہ. اس بارے میں کیا سچویشن ہے؟ جی جیسے میں نے کہا نا کہ وہ الحرب خدعۃ کے الفاظ ہیں کہ جی ایک جو ہے نا وہ جنگ جو ہے اس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس چیز کو بناتے ہوئے لوگوں نے کہا جی آج کل چونکہ ہم ایک جنگی حالت میں ہیں،
یعنی خانہ جنگی بھی ہو رہی ہے ویسے تو، اور اس طریقے سے ایک الغزو الفکری جسے کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجیکل وارفیئر کا ہم شکار ہے. تو چونکہ وارفیئر کا شکار ہے تو وار کے اندر جو ہے وہ آپ ظاہر ہے سچ تو نہیں بول سکتے نا. کئی جگہوں پہ آپ کو اسکیمنگ بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسکینڈلائزیشن بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو اللہ معاف کرے بہت سے ایسے ٹولز ہیں. ریگولر ڈے ٹو ڈے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع اللہ کر معاف دیتے کرتے ہیں ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ اور کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ ہے چونکہ تو اس میں دین کی خاطر میں, اور یہ اپنی ڈیفینیشن ہے ان کی دین کی خاطر میں کہ جی یہاں پہ دین کا بینیفٹ ہو رہا ہے, تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں اللہ معاف کرے اس چیز کو, اس حدیث کو یا اس اسٹیٹمنٹ کو یوز کر کے کیا کرتے ہیں کہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے ایک رویہ ہے کہ یعنی دیکھیں یہودی اور عیسائیوں میں یہی فرق تھا نا. شیطان جو ہے وہ اہل علم جو ہے, جو پھر وہ لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس آف نالج, خاص طور پہ طلاب العلم, ان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک زاہد ہے, یعنی دو ہمارے پاس ایک کمپیریٹیوز ہیں, ایک زاہد ہے اور ایک عالم ہے. زاہد وہ بندہ ہے جو نیک آدمی ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے, اور عالم وہ بندہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے. تو عام طور پہ اس کا کمپیریزن ہوتا ہے. حدیث میں بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کا, وہاں پہ عابد کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن زاہد بھی کہہ سکتے ہیں, عابد بھی کہہ سکتے ہیں. کفضلی علی ادناکم او کما قال علیہ السلام, جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک عام بندے پر ہے, یعنی ایک صحابی پر ہے. سبحان اللہ, بہت بڑی فضیلت. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عالم اور عابد میں اب شیطان کس طریقے سے دونوں کو ورگلاتا ہے. شیطان عابد کو گمراہ کرے گا علم کی بنیاد پر, یعنی اس کو ایسے کاموں پہ لگاتا ہے کیونکہ وہ بندہ عابد ہے, یعنی وہ ایکٹیوسٹ ہے, اس کے اندر ذیل ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, محبت ہے نیکی کرنے کی, وہ کرنا چاہتا ہے. تو اس کی گمراہی کس طریقے سے کرے گا, اس کو ایسی اللہ معاف کرے بدعات اور خرافات میں لگا دے گا, جہاں پہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ کرتا رہے گا اپنی طرف سے, وہ نیکی کا عمل کر رہا ہے لیکن وہ ایک برائی کا شکار ہو رہا ہے. آن دا کانٹری جو ایک عالم ہے اس کو کس چیز میں گمراہ کرتا ہے, عمل پہ, یعنی اس کو عمل کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے. گنجائش نکال کے ہر چیز میں بھی گنجائش ہے, اس میں بھی گنجائش ہے, ہر چیز میں گنجائش. اور حالانکہ عالم کو نا ایک افضلیت والا رویہ رکھنا چاہیے اس کو, بلکہ اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ایک ہائر مورل اسٹینڈرڈ آپ کے سامنے پیش کرے نا. اس نے ایز این ایگزامپل ہونا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ پھر بعد میں جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کہ جی ہم تو انبیاء کی تو مطلب یعنی ان کے تو راس ہیں, ان کی مطلب یعنی ان کی کیریئر ہے, فضیلت کے بارے میں باتیں کرنی. یہودی اور عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا تھا. یہودیوں نے کیا کام کیا تھا, یہودیوں کا عمل, یعنی ان کے پاس علم تھا, ان کو حق پتہ چل گئی, پرابلم کہاں پہ آ رہی تھی, وہ عمل نہیں کر رہے تھے, یعنی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے نا. ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اغاثۃ اللہفان میں یہ کتاب میں دونوں کا کمپیریزن لکھا ہے. اور عیسائیوں کا مسئلہ کیا تھا, گمراہ تھے, یعنی محبت تھی, عمل کی کوشش تھی, لیکن وہ عمل میں اتنا زیادہ بڑھ گئے آگے, یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے, اللہ معاف کرے غلو کا شکار ہو گیا نا, ایگزیجریشن, ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا, اللہ معاف کرے وہ بھی گمراہی پہ نکل گئے. تو لیکن کوئی بھی خیال نہیں رکھا ٹیکسٹ کا یا پھر جو اللہ تعالیٰ کی ریویلیشن کا. یعنی یہودیوں کا مسئلہ جو ہے وہ بدعملی ہے, اور آن دا کانٹری جو آپ بس عیسائی ہیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ بے علمی, لا علمی جسے کہہ سکتے ہیں. تو لا علمی اور بدعملی یہ دو چیزیں ہیں جو جس کا شکار ہوتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریلیجس اسکالرس, یعنی کسی ریلیجس اسکالر کو آپ نصیحت کر لیں یہ بڑا مشکل کام ہے, یا پھر ریلیجس اسکالر بھی نہیں کہنا چاہیے, میں بار بار ٹرم میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ آف نالج لینا چاہیے, کیونکہ اسکالرس کو بہرحال ہماری ڈیفینیشن کے مطابق اسکالر وہ ہے جو بندہ باعمل ہے. اگر وہ باعمل نہیں ہے نا, بالکل قرآن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ متقی ہونا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا. مطلب یعنی ایک بندے کی فطرت بھی ہوتی ہے, وہ پوسٹ دیکھتا ہے, ان کی باتیں دیکھتا ہے نا, اس کی فطرت جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے کہ یار یہ مجھے فیل نہیں ہوتا. اب اس کا بندہ کیا کرے, یعنی آپ اس کو جسٹیفیکیشن دے دیں گے, آپ کو کہہ دیں گے فلانے عالم جو ہے فلانے اس نے بھی یہ والی گالی لکھی تھی, یہ بھی کیا تھا. لیکن ایک عام انسان جو لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے اور اب وہ اس کی بہت ریورنس رکھ رہا ہے اپنے دل میں ان اسٹوڈنٹس آف نالج کے, ایک دم سے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اتنے لوور لیول پر آ کے ایک دوسرے کو کتا بلی کہہ رہے ہیں, بگڑ بلے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ اور بھی میں کچھ ایسی گالیاں جن کو میں کہہ نہیں سکتا یہاں پر, وہ والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو بندہ کہتا ہے, اور اس کی فطرت کھٹکتی ہے, بندے کی ڈسپوائنٹ ہوتا ہے, فطرت کھٹکتی ہے, کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ خادم حسین رضوی صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی تھی کہ بہت ہی اللہ معاف کرے ان کی زبان جو ہے وہ یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو نازیبہ ہیں. تو مسئلہ یہ کہ بھائی آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں, اور آپ اس کے بعد ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی, یعنی ایسا نہیں تھا اللہ معاف کرے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, انہوں نے جسٹیفائی کیا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بڑی سخت اس طرح کی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور اس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ دیکھیں سیدنا ابو بکر نے اتنے ایسے الفاظ استعمال کیے ایک نان مسلم کے لیے, ڈسبلیور کے لیے, کافر کے لیے. تو اس سے جسٹیفیکیشن بھائی دیکھیں یہ کیا ہے, اسلام کے دفاع میں,
کیا یہ کچھ معاملے پہ اس میں بھی ویلیڈیٹی نہیں ہے؟ مثال ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جسٹیفیکیشن شیخ احمد دیدات جو تھے، جب وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو تم لوگوں نے تھاؤزنڈس کتابیں لکھی ہیں میرے نبی کے بارے میں اور ایسی ایسی باتیں اور جھوٹ بولا ہے، کیا میں سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا؟ بالکل، میں جیسے کہہ رہا ہوں خادم حسین رضوی صاحب کی جو بات تھی نا مرحوم، یا پھر وہ کانٹیکس، اب یہ تو مسلمانوں کے اوپر ہی خنجر کھوپ رہے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے نا، یعنی اس کانٹیکس میں، جس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں؟ مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کن بیسس کے اوپر، آپ کن گراؤنڈس کے اوپر آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا. بھئی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک عالم کو زیب نہیں دیتا، بھئی آپ کو کیسے زیب دیتا ہے؟ پھر سمجھ رہے ہیں نا، پھر آپ کو یہ الفاظ کیسے زیب دیتے ہیں؟ اور پھر اللہ معاف کرے، ایک تو ہے چلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گالیوں والے الفاظ ہیں یہ تو چلے برے ہیں ہی ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے القابات، ٹھیک ہے نا، فلا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات کے اندر اللہ نے القابات جو ہیں، ٹائٹلز آپ دینا گمراہ کے، ملحد کے. میں ایک اور آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. پچھلے دنوں ایک صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی، ایک یہ ہیں ایک یہاں پہ ایک اسٹوڈیو ہے، ان لوگوں نے کوئی کام کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا لکھا کہ اسٹوڈیو کا نام نہیں میں لے رہا، کہ فلاں اسٹوڈیو کو سپورٹ کرتے تھے لیکن معلوم نہ تھا کہ یہی چینل ایک دن لادینی اور ملحد لوگوں کا ترجمان بن جائے گا. اور یہ چینل بیسکلی، اور یہ جو پروگرام تھا جس اسٹوڈیو کی بات کر رہے ہیں، اس پروگرام کے اندر وہ بیسکلی ایتھیزم کے خلاف پروگرام. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی لادینی اور ملحد، یعنی سبحان اللہ، یعنی یہ بہت بڑی ٹرمز ہیں، یعنی ویلیو لیڈن ٹرمز ہیں، آپ ان کو ہلکا نہ سمجھیں، یعنی یہ بہت بڑا. علماء نے اس بارے میں بڑی سخت باتیں کی ہیں. دیکھیں تحکیم جو ہے نا، جب آپ کسی پہ تبدیع کرتے ہیں، کسی کو بدعتی قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو ایون اس طرح کا ٹائٹل نوازتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ جسٹیفائی کریں جو آپ نے ٹائٹل دیا، اس کی جو کرائیٹیریا کیا اس پہ پورا ہوتا ہے. اور یہ چینل مطلب میں اس چینل اس میں بہت زیادہ نا ویلیو لیڈن تو ہے کہ ساتھ ان کے ایموشنز بھی بہت زیادہ لیڈن ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ان سے کہیں کہ اسٹوڈیو کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. میرا پوائنٹ کیا تھا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں پوسٹ کر دوں گا، مجھے کوئی یعنی نیچے سے کچھ لوگوں نے یس کر دینا، کچھ لوگ آپ کے سب، یعنی ایک کلٹ بن جائے گا نا، کچھ لوگ آپ کی حمایت میں بولیں گے، کچھ آپ کی مخالفت میں بولیں گے، تو ایک دم آپ اپنی آڈینس اور اس رسپانس سے ڈیٹیچ ہو گئے. اسی لیے آپ کو مسئلہ نہیں ہو رہا. لیکن امیجن کریں کہ 4-5 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے یعنی سامنے بیٹھے ہوئے، اور آپ یہ منہ سے ان کو کہیں کہ یار تم لادینی اور ملحد لوگ ہو، یا پھر تم ان کے ترجمان بن گئے، اللہ معاف کرے. یعنی بہت بڑی ٹرمز ہیں یار، آپ خود جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے، آپ کو خود شرمندگی ہوگی الفاظ کہتے. پھر یہ جو اللہ معاف کرے، جیسے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ کتے نما لوگ ہیں، یعنی امیجن کریں کہ یہ اسٹوڈنٹس آف نالج آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم، اور کسی عالم کے بارے میں چلے سخت الفاظ بھی ہو گئے. دیکھیں ایک عالم، اس کی عزت اور احترام بہت اہم ہے، اور سبحان اللہ نبی انبیاء کے وارث ہیں. لیکن ہم کبھی بھی کسی عالم کے بارے میں، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اور ہمارا جو منہج میتھڈالوجی بتاتی ہے کہ ایک حد سے زیادہ اس کے بارے میں سینسٹیو نہیں ہو سکتے. اگر آپ حد سے زیادہ سینسٹیو ہو جائیں گے تو پھر یہ وہی تقلید اور جمود ہے، اللہ معاف کرے، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ہمیں ہر عالم کی عزت اور رسپیکٹ اپنی جگہ پہ کرنی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی ہم کسی کی انکنڈیشنل رسپیکٹ نہیں کر سکتے. انکنڈیشنل یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص. یہ کنسرن کیوں ہے؟ اور مطلب یہ میرے لیے بھی یہ کنسرن یہ ہے، کیوں اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کن سے؟ ہم کفار سے ڈیل کرتے ہیں، ہم لبرل سے ڈیل کرتے ہیں. جب ہم ان سے ڈیل کر رہے ہوں اور پیچھے ہمارے آگ یہ لگی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ لبرلس یہی کرتے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنا اختلاف دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، آپ کے رویہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے بہتر ہم نہیں ہیں. تو پھر ایک بندہ بھی، اور وہ تو علیحدہ ہمیں تو چپ کروا دیتے ہیں وہاں پر، لیکن جو وہ دوسرے بندے ہیں جو ایک قسم کے کہہ لیں نیوٹرل پارٹی ہے، نئے لوگ ہیں جو ڈسکور کر رہے ہیں سارے آئیڈیاز کی وار فیئر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے اچھا یہ لوگ ہیں اور ان کے رویے یہ ہیں اور دوسرے ان سے بہتر یہ نہیں ہے، جو اس طرح کے ایٹ لیسٹ ان کے الفاظ تو ٹھیک ہیں، یہ ساری چیزیں اندر باہر سے ٹھیک ہیں، جو کیمرے کے سامنے وہی کیمرے کے پیچھے ہیں، مطلب اس طرح کر کے جو چیزیں اگر وہ زیادہ انہیں لبرل کیمپ میں نظر آنی شروع ہو جائیں، پھر وہ کیا کہیں گے؟ ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا رویہ ایٹ لیسٹ ہمارے انٹرلوکیٹر سے بہتر ہو. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ پاس جتنی بھی جسٹیفیکیشنز ہیں، ذرا امیجن کریں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، ابو جہل جیسے لوگ، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، منافقین کے سردار، یعنی دین کے لیے اور صحابہ کے لیے اللہ کے رسول کی ذات پہ کتنا بڑا اللہ معاف کرے وہ یعنی ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والے لوگ تھے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کا رویہ کبھی اپناتے؟ اپنے آپ سے ذرا اتنا سا پوچھ لیں.
بھئی ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں. پہلی بات ہے سیدنا ابو بکر کی وہ پوری زندگی کے اندر آپ کو یعنی صحابہ کو آپ اپنی فنگر ٹپس پہ اگر کوئی مثالیں ملیں گی نا, بڑی مشکل سے آپ کو 1-2 مثالیں ملتی ہیں. کیا اللہ معاف کرے, ہاں وہ انسان بھی ہیں. دوسری بات مطلب یعنی آپ اس غلطی کو کیا اجتہاد بھی تو ہے نا. دیکھیں سیدنا ابو بکر نے سمجھا اور اللہ کے رسول کے سامنے ہوا, اللہ کے رسول نے ان کو منع نہیں کیا, فیئر انف, دیٹ واز اے ویلڈ رسپانس. لیکن کیا سیدنا ابو بکر ہمیشہ یہ کرتے تھے؟ کیا وہ ایک ہی ہزاروں موقع ایسے آئے لیکن سیدنا ابو بکر نے نہیں کیا؟ دوسری بات ہے چلیں سیدنا ابو بکر نے کیا, اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رخصت ہے, رخصت اور عظیمت کی بحث ہے نا, کہ ایک مسئلہ ایک کام ہے جو عظیمت والا کام ہے, ایک ہے رخصت والا کام ہے. سیدنا ابو بکر نے رخصت اس طرح ویلیڈیشن مل گئی اللہ کے رسول سے کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پوری زندگی میں آپ کو 1 یا 2 مثالیں ملیں گی. صحابہ کی آپ زندگی میں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں فنگر پہ. انسان کی پوری زندگی کے اندر 1 یا 2 لفظ نکلے ہوں, وہ انسان کو کبھی بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو اپنا رویہ اور یعنی اس کو معمول ہی مین بنا لیں. رویہ, یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ کی دعوت لوگ ان مثالوں کو لے کے اپنا معمول اور رویہ ہی بنا لیں اور پھر ہر دوسری فیس بک پوسٹ جو ہے اس میں اس طرح کی باتیں ہوں, یہ تو نہیں نہ بنتا. بہت پہلے ایک عالم دین کی کتاب پڑھ رہا تھا, اصول الدعوہ کے اوپر غالباً تھی, مجھے یاد ہے. تو انہوں نے یہ بات کی تھی, انہوں نے کہا کہ دعوتی میدان اور جہاد کا میدان, یہ دونوں ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر آتے ہیں, جنرل براڈر کیٹیگری کے اندر. یہ دونوں میدان الگ ہیں, ان کے تقاضے الگ ہیں. دعوت کے میدان اور اصلاح کا جو میدان ہوتا ہے اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا, یہ رویہ نہیں ہوتا, یہ ٹیمپرامنٹ نہیں چاہیے. یہ ٹیمپرامنٹ جہاد کے لیے, یعنی آپ نے وہاں جا کے آپ نے وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ جا کے آپ غصہ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ ایگریشن بھی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو بعض اوقات اپنی پرائیڈ بھی دکھانی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ وہ والے کام نہیں کرتے, یعنی وہاں پہ مرسی لیس ہوتے ہیں نا. لیکن اصلاح کے میدان میں آپ کو نرمی, تسامح اور اسی طریقے سے اگلے کی بات کو سمجھنا, یعنی اور سخت بات. دیکھیں الفاظ سخت بھی کہے جا سکتے ہیں ادب کے اندر رہ کے. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ بڑی اچھی بات کی, مجھے یاد نہیں وہ کس بندے نے بات کی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے. میرا غالباً کولیگ تھا, جامعہ ازہر سے غالباً اس نے پڑھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اختلاف کا حق ہر ایک کو ہے, تنقید کرنے کا حق اس کو ہے جو برابر ہے, یہ بہتر ہے, اور ذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. یعنی اختلاف ہر بندہ کر سکتا ہے, ایون بچہ بھی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس اور نالج ہے. ہمارا دین اس طرح کی یعنی اس اتنی وسعت رکھتا ہے, ہمارا منہج میتھڈالوجی وہ اختلاف کر سکتا ہے اگر اس کے پاس دلیل ہے, ایویڈنس ہے. ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں, جہالت کی بنیاد پہ نہیں. لیکن تنقید, کرٹیسزم, کرٹیک کون کرے؟ جو برابر ہے, جو ایکیڈیمک اس کے یعنی جس کا کیلیبر ہے, جو کمپیٹنٹ ہے, کوالیفائڈ ہے, وہ کرے. آپ نے علماء پہ تنقید کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے آپ پاس علم ہونا چاہیے. اگر آپ نے علم پڑھا ہوا ہے آپ بالکل کر سکتے ہیں, آپ پاس حق ہے. لیکن ذلیل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے, تحقیر کرنے کا حق کسی کو نہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس نے اللہ معاف کرے ابھی ہو کیا رہا ہے, ہم ذلیل کریں. یعنی آپ کا سارا آرگیومنٹ کیا ہے؟ گالیاں. آپ کا سارا آرگیومنٹ کیا ہے؟ غصہ. آپ کا سارا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ایگریشن اور فرسٹریشن. وہ غالباً ایرسٹوٹل نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا کہ یعنی یہ ایک when a person is actually یعنی he has no argument, he has no evidence left, and that's the tool that he uses to in order to کہ بھی وہ غصہ نکالو اور ایگریشن. بھائی اگر آپ کا آرگیومنٹ اتنا اسٹرانگ ہے تو آپ کے آرگیومنٹ کے اندر اتنا وزن ہونا چاہیے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت ہی, اگر یہ ایگریشن جسٹیفائڈ بھی ہے جیسا بھی آپ نے کہا ہے, اگر یہ جسٹیفائڈ بھی ہے یا کسی بھی کیپیسٹی پہ, تو یہ یار یہ کفار کے ہاں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کے اینیمیز کے ہاں ہیں, وہ ایسی فیلڈ میں کرو اپنی ساری خاص مواقع میں. ہاں نہیں, لیکن اپنی انرجی اگر نکالنی ہے, ٹھیک ہے, اور تو پھر وہ کفر اور اسلام کے معاملے میں اس میدان میں نکالو, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی, جیسے ہم نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ وہ آگ ہے, جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس کے بعد جلانے کے لیے چیزیں ختم ہوگی تو وہ اپنے آپ کو جلانا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ وہی چیز ہے کہ ان کی مطلب یعنی کئی دفعہ لوگوں کے یہاں گلوبل پرسپیکٹیو ذہن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا چل رہا ہے اس وقت, امت کس مطلب یعنی سویر حالت میں ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا پرائمری فوکس اگر ہو جائے نا تو ہم کافی زیادہ یونائٹڈ ہو جائیں. اگر ایکسٹرنل اینیمی ہمارا پرائمری فوکس ہو جائے تو انٹرنلی ہم بہت زیادہ یونائٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہوا الٹا ہے. ابھی بھی جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ ڈائریکٹ فوکس یہ ہے کہ جی پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, پھر جا کے وہ خود ہی ہو جائے گا, وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا سارا کچھ. اور میں دیکھ رہا ہوں عباس بھائی, اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو یعنی آپ نے جو بات کر رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ, حالانکہ میں ویسے اس کو میں کلیئر کرتا ہوں, لیکن میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی کیٹیگرائز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ صحابہ کی مثال لیں, انہوں نے ایٹ اے سنگل ٹائم دونوں کانفلکٹس کو ڈیل کیا ہے, انٹرنل کو بھی اور ایکسٹرنل کو بھی, ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ایکسپینشن بھی کی اور انٹرنل بھی کام کیا. لیکن مطلب یعنی یہ جو ایگریشن ہے یا جس قسم کی ہے, یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر. میں آپ کو سب سے بڑی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی سب سے بڑی دنیا کے اندر گالی کیا ہو سکتی ہے؟
وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ کی اولاد ہے. صحیح. یعنی اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی دنیا کی آپ ماں بہن کی گالی بھی اللہ معاف کرے نکال لیں، جو گندی ہمارے ہاں یہ بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کر لیں. یہ گالی اس سے بھی، یعنی یہ گالی اللہ کا اولاد ہے، یہ اس سے بڑی ہے. قرآن مجید نے کیا رسپونڈ کیا ہے ذرا آپ دیکھیں. میں نے کہا کہ زمین پھٹ جائے اگر یہ ایسی بات. یعنی آپ کی بات اتنی بڑی ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ، یعنی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي له. کتنا نفیس انداز ہے، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین پھٹ جائیں، اتنی بڑی بات تم نے کی ہے کہ تم نے یہ منہ سے نکالا ہے. میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ جی یہ تمہاری زبان ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہودیوں کی کئی گالیوں کا ذکر ہے، اللہ معاف کرے. اب ہم اللہ معاف کرے، یعنی آپ اسی طریقے سے اور بھی دیکھ لیں بہت جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر قسم کا بندہ آیا، بدتمیز سے بدتمیز بندہ، سوفسٹیکیٹڈ سے سوفسٹیکیٹڈ آدمی، ہر قسم کا بندہ. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا پتہ ہے. آپ کبھی بھی اس طریقے سے بدتمیزی نہ کرتے، کبھی بھی اس طرح کی گالی نہ دیتے. آپ کے الفاظ کے اندر پختگی ہوتی تھی، بعض اوقات آپ کی آواز میں غصہ بھی ہوتا تھا، آپ کی آواز کے اندر آپ کے سینٹنسز جو ہے نا وہ سخت ہوتے تھے. تم اللہ سے ڈرو. اور یہ چیزیں اثر کرتی تھی آگے نا. اگلا دیکھیں، میں دیکھتا ہوں ہم صحابہ کا ایٹیچیوڈ، صحابہ سے بڑے ہم عالم ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہم میں سے کوئی بندہ فقیہ ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائیں. تو لوگوں نے کہا تم کس کو بات کر رہے ہو؟ ڈانٹنا شروع. انہوں نے کہا روک دو. سیدنا عمر بن خطاب نے روک دیا ان کو، آس پاس کے لوگوں کو. ان سے کہا کہ مجھے ایگزیکٹلی غالباً مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے تب تک خیر باقی رہے گی جب تک تم میں سے کوئی بندہ یہ جرت رکھے گا کہتے ہوئے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ہم میں بھی تب تک خیر رہے گی، خیر تب تک رہے گی جب ہم سننے کے لیے ہمارے پاس کان ہوں گے، ہم سن بھی سکیں گے، ہم ریسیپٹیو ہوں گے اس چیز کے لیے. اور ایک روایت غالباً مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بات تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا، ان کو کہا جاتی، تو لٹرلی یار وہ اس چیز کو یعنی ایک دم ہل جاتے. دیٹ واز ہز رسپانس کہ یار ایک بندہ، اور ایک دم وہ سوچتے کہ یار مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، ریگارڈلیس آف کو. یہ یعنی امیجن کریں کہ آج کوئی بندہ یہ پوسٹ لکھنے والا ہے، یہ اس طرح کی اور بھی پوسٹ ہے میرے پاس بہت زیادہ ہے. میں نے وہ ایک بھائی نے پوری لسٹ بنا کے بھیجی مجھے، اللہ معاف کرے میں وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے مقصد ہمارا کسی گروپ سازی یہ نہیں ہے، کون بندہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واللہ العظیم، یعنی کیا میں ان میں سے کسی بھائی کو اگر یہ کہوں کہ یار آپ نے جو بات کی اللہ سے ڈریں آپ اس بات پہ، کیا واقعی وہ تھوڑا ٹائم لے گا، سوچے گا یار میں نے کیا بات کی ہے؟ یا پھر وہ کہے گا یار میرے پاس وہ بلکہ الٹا مجھے کہے گا کہ یار تم یہ اب جو ہے نا اس کارڈ کو نہ استعمال کرو، اللہ معاف کرے. حماس بھائی، ہمارا جو اخلاقیات ہے نا، اخلاقیات ہم نے اس کو بہت زیادہ بلٹل کیا. میں حیران ہوں. مجھے یاد ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ایک زمانے میں، بہت پہلے عقیدہ واسطیہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھایا انگلش میں بہت پہلے، لائک اٹس اباؤٹ مور دین 10 years اور 11-12 years. تو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے کچھ، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اسٹڈی کیا. میں یہ تو نہیں کہوں گا پڑھایا، ہم نے مل کے اسٹڈی کیا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے اینڈ میں، اٹس این عقیدے کا ٹیکسٹ ہے جس کو ہم کریڈ کہتے ہیں یا بلیف کہتے ہیں، تھیولوجی کہتے ہیں. اس کے اینڈ پہ شیخ رحمہ اللہ نے اینڈ پہ جو بات کی وہ اخلاقیات اور آداب کی بات کی. میں نے سوچا، میں نے کہا، اور میں نے اس وقت بھی ڈسکشن کی میں نے بھائیوں سے، میں نے کہا یار دیکھو کہ عقیدے کا تعلق کیا ہے اس ڈسکشن کے ساتھ. مومن کی صفات کی کہ ایک اہل السنہ والجماعت کا عقائد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ معاف کرے یہ ان کے اخلاقیات ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ وہ ساری چیزوں کا ذکر کیا. یعنی what does it mean؟ اس ڈسکشن، یعنی اتنا عقیدہ ہمارا بیس ہے، ہم اس کو سب سے زیادہ ہائیسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں نا. عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن عقیدے کے اندر کوتاہی ہم برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اس کو عقیدے کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم اہل بدعت بہت جگہوں پہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں اپنے اخلاقیات کی وجہ سے. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے been sent to perfect manners. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاقیات کو احسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اللہ نے ان کو سکسیس دی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ آپ نے آتے ہی وہ تو نہیں دکھائے تھے، آتے ہی معجزات تو تقاضے پر دکھائے گئے نا. 40 years of character. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، یعنی تم 40 سال آپ نے کیا رویہ پیش کیا، اخلاقیات پیش کی نا. یعنی یہ وہ اخلاقیات تھے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور ہمارا بھی یہ نیریٹو یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بائی فورس نہیں ہے،
بائی فورس کبھی بھی نہیں اسلام کو ہم نے اسپریڈ کیا. اصل میں اسلامی تعلیمات, مجھے بتائیے اللہ معاف کرے, اللہ کے رسول اس طرح کے رویے نہیں. آپ امیجن کریں, مجھے بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور آپ خیر سے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نالج اسکالر کہہ رہے ہیں, آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو فارورڈ کرنے کے لیے, اس کو فالو کرتے ہوئے, یا آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں جو اس کو آگے لے کے جا رہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یار انبیاء کی وراثت کا جو ٹائٹل ہے نا, وہ اتنے آسانی سے اٹ از ناٹ اے تھرو اوے ٹائٹل. آپ کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے, بہت قربانی دینی پڑتی ہے. اور پھر دیکھیں آپ پھر یہ کیا کریں گے, آپ کو نا کلاسیکل اسکالر سے یہ کیا, دیکھیں وہی والی بات ہے, چونکہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہائیلی اپریشیٹ دیٹ, آپ کو پڑھا ہونا چاہیے, لیکن اس کو کنٹیکسچولائز کریں یار, حالات کو سمجھیں, اس کو سمجھیں کہ اس کے کیا سیاق و سباق ہے. اسٹیٹمنٹ سے نکال دیں گے فلاں عالم نے فلاں کے لیے اتنا سخت استعمال, ڈز اٹ جسٹیفائی یور ایکشن؟ کیا تم وہ عالم ہو, کیا تمہارے سامنے وہ پوری ریزن, کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم اگر دلیل دیتے ہو, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اپنی تم کیا اس لیول کے بندے ہو, کیا تمہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اس وقت جو ان کا اجتہاد تھا وہ تمہارا سیکریفائسز ان کے پاس, یا اس کانٹیکسٹ میں, یا پھر وہ اجتہاد جو انہوں نے اس وقت کیا, تم سمجھتے ہو کہ تم کیسے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہو اس بات میں یار. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی وی آر لوزنگ گراؤنڈز بیکاز آف دس تھنگ. ہماری وہ یہی چیز, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھائی پریکٹسنگ بھائیوں کے کمنٹس میں نے نیچے دیکھے اور وہ سمجھا رہے ہیں خدا کے لیے آپ اپنی ٹرمز, یہ اپنی زبان اتنی عجیب بات لگتا ہے کہ ایک چھوٹا جو ہے نا وہ بڑے کو سمجھا رہا ہے, ایک علم رکھنے والا عالم فاضل بندے. اور میں الحمدللہ اچھی بات یہ کہ ان ڈسکشنز کے اندر کوئی بھی میں نے کسی ایسے عالم دین کو نہیں دیکھا جس کو ہم واقعی بڑا عالم سمجھتے ہیں وہ اس میں انوالو. بڑے عالم علماء فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہی نہیں ہے الحمدللہ. اللہ نے ان کو ویسے ہی محفوظ رکھا ہے ان چیزوں سے. وہ واقعی میں کون ہے یہ, وہ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے معذرت کے ساتھ, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اب یعنی بہت جلدی مشکل کام ہے نا, یعنی کفار سے اس ٹائم جو آئیڈیولوجیکل وارفیئر ہے, لبرلس کے خلاف بات کرنا, یا پھر لبرلس کے خلاف بھی وہی جسٹیفائڈ بات کرنا, ریسرچ بیس بات کرنا. یار میرے پاس خود پرسنل ایگزامپلز ہیں ایسے پرابلمس کی جو کہ مطلب یعنی نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں یا ان کی طرف آ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا دور تک نہ کوئی ان کو نہ احاطہ ہے, نہ اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کو پیچھے پہلے ان کی تو طبیعت صاف کر لیں, ان کی اصلاح کر لیں, پھر باہر کی اصلاح کریں گے. یار اللہ معاف کرے, مطلب ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں, یا میں جب ریسرچ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار نہ میں اتنا کیپیبل ہوں, نہ ان ایڈیکویٹ ہوں, ایٹ لیسٹ مجھے پرابلم اسٹیٹمنٹ سمجھ آئے اور میں اس بندے تک پہنچا دوں جو اس کو ریزالو کرے. لیکن مسئلہ یہ ریزالو کرنے والے بہت لمیٹڈ بندے ہیں جو اس کو کنسرن سمجھیں بھی. اور کئی دفعہ نا اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اس بات پہ پھنسا ہوا ہے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے, ان کا جو رسپانس ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح جو ڈبیٹیو رسپانس نہیں ہوتا. یعنی آپ نے کوئی بڑی آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, ٹو اینڈ فرو کوئی اسٹیٹمنٹ نکال دی, اس نے کہا یعنی ٹرن دا ٹیبل کر کے سنا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا. کوئی فیلسی یوز کر لی, کوئی ٹرن دا ٹیبل کر کے وہ کہتا ہے جی مسئلہ ہی حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا یار, وہ پوری اکیڈیمک گراؤنڈنگ کھڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پوری سرچ, وہ آرکیالوجی لے کے آ رہے ہیں, وہ لینگویج سسٹمس لے کے آ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں. ان کی جو ڈبیٹ ان کا وہ بہت اسٹرانگ اپنا ایلیمنٹ اکٹھا کر رہے ہیں. آپ کے پاس الٹرنیٹیو چیزیں موجود ہیں, لیکن آپ اس طرف نہ کتابیں بھی نہیں کھول رہے, نہ اس پہ مطلب محنت کرنے کی. انکمپیٹنس بھی نا ہمارے پہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ انفارچونیٹلی یہ بھی ہے. انکمپیٹنس کو ہائڈ کس طرح کرنی ہے آج کل. انکمپیٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے انفارچونیٹلی, میں نے بھی دیکھا ہے. اور رائٹلی سائڈ دیکھیں یار, سیدھی سی بات ہے, غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں, ہم میں بھی بہت غلطیاں ہیں, ایسی بات نہیں, کمیاں کوتاہی ہیں. لیکن جب آپ ایک ٹائٹل کلیم کرتے ہو نا, کہ ایک اسکالرشپ کا ٹائٹل کلیم کرتے ہو, اور پھر آپ افورڈ کرتے ہو اور الاؤ کرتے ہو اور ایکنالج کرتے ہو آس پاس کے جو لوگ ہیں, جب آپ کو وہ شیخ کہتے ہیں یا استاذ کہتے ہیں یا عالم کہتے ہیں, اور آپ اس کو ایکنالج بھی کرتے ہو اور آپ اس کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہو اس ٹائٹل کو, اس کے اوپر پھر آپ کو پھر جو کمپیٹنس ہے نا, پھر آپ پھر کمپیٹنس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, پھر یو ول بی ججڈ. ان فیکٹ اب ہو یہ رہا, اللہ معاف کرے, کہ مطلب میں اس طرح کی انکمپیٹنس دیکھ رہا ہوں, یعنی علمی اعتبار سے بھی, خاص طور پہ جو طلاب العلم ہیں, جو اسٹوڈنٹس, وہی میں نے فیس بک کے جو اسکالرز ہیں ہمارے, خاص طور پہ آج کل جو ایون دو کمپیٹنٹ ہوں گے الحمدللہ, بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہیں, لیکن نا انرجیز جس طرف انہوں نے بھی ایون اس میں بھی بیسک بہت انکمپیٹنسز ہیں. آپ کی سوچ ہے, بہت انکمپیٹنسز ہیں. یعنی میں اللہ معاف کرے کیا بندہ بولے, یہ والی بات ہے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی کسی سے کہتے ہیں نا کہ جیسی ایسا کام, اور میں نے دیکھا ہے جو بندہ سیریس کام کرنے والا ہے وہ ان ڈسکشنز میں پڑتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ سائن ہے کہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہے.
میں حیران ہوتا ہوں یار آپ بس اتنا ٹائم ہے, یعنی ایک ڈسکشن میں نے ایک صرف پوسٹ کرنی ہو نا, میرا کوئی 2-3 گھنٹے, یعنی آپ کو اپنی سوچ یعنی اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے, اپنی تھاٹس کو آپ کو جو ہے نا کمپائل کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کو ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ, پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے بندے کو. پھر پھر اس کے بعد ایک اچھی, پھر اس کے بعد اگر آپ بیک اینڈ فورتھ نیچے امیجن کریں کہ آپ پوسٹیں بھی لکھ رہے ہیں, آپ 10 محاذ آپ نے کھولے ہوئے ہیں, یار آپ بس ٹائم کہاں پہ ہے, واٹ آر یو ڈوئنگ ان فیکٹ. اس کا مطلب ہے جو آپ کام اپنی لائف کمپرومائز کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ آپ دین کا کام نہیں کر رہے, دین کے لیے اور محاذ جو بڑے بڑے محاذ ہیں وہاں پہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے. وہاں پہ کون بیچارے بچے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بیچارے جن کے پاس نالج, ہاف بیک نالج ہے, وہ پھر ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں. وہ ان کے ہاتھوں, اورینٹلسٹ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو نالج. جو آپ کے پاس بظاہر شاید ہے آئی ڈونٹ نو, کہ مجھے تو معذرت کے ساتھ بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ایون اس ٹائم اوور آل دیکھیں یار آپ حیران ہو امت کے اوپر. یہ میں نے نا فینومینا جو ہے نا کچھ سال پہلے بلکہ ایکسپیٹ اسٹوڈنٹس میں دیکھا. ایکسپیکٹس یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ بچے جو کہ فرسٹ یا نیکسٹ جنریشن جو وہاں باہر جا کے رہ رہے ہیں نا, ان کے پیرنٹس چلے گئے ہیں اور وہ پھر ان کے بچے ہیں اور پھر ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیا فیس کریں آج کل, وہ آج کل فیس کریں آن سلاٹ آف لبرل کفر, جو کہ ان کے بعد ڈیلی بیسس پہ نا ان کے اسکولس کے اندر, ان کے کالجز کے اندر, ان کے سوشل میڈیا کے اندر, ان کے جو آن لائن پلیٹفارمس ہیں اس کے اندر وہ فیس کرتے ہیں, ڈیلی فیس کرتے ہیں. اب وہ بچے ہیں, ان کے پاس یا تو آدھا کلچرل نالج ہے یا پھر وہ یہی ویڈیوز شیڈیوز اٹھا رہے ہیں انٹرنیٹ سے, کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ اپنے دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی چیزوں کو, چیلنجز کو نا بہت ڈیلی بیسس پہ فیس کریں. ان کی مدد کے لیے کون لوگ ہیں؟ ان کی مدد کے لیے جو انٹرنیشنل مطلب یعنی لیول پر ہماری آپ کہہ لیں ڈبیٹس اور پولیمکس ہیں نا, اس میں وہ ہاتھ پہ آپ گن سکتے ہیں کہ بس صرف یہ چند آرگنائزیشنز ہیں جو ان کی ویڈیوز اور بندے جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جہاں پر وہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ان بیچارے بچوں کو بیسکس چیزیں نہیں آتی, طہارت کے مسئلے نہیں آتے, باقی چیزیں نہیں آتے, لیکن وہ دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار ان کے پاس کم از کم ان اسٹوڈنٹ آف نالج, اور پھر پتہ کیا کرتے ہیں, یہی جو ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ انگیج ہو, ان کو گائیڈ کرے, جو طلاب العلم ہے خیر سے جو ابھی نئے یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں, وہ ان بچوں کو ان کے پیچھے نا بیک اسٹیبنگ کر رہے ہیں. اور ان کو اگر وہ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں, اور وہ مجبوری کے تحت, کئی جگہ مجبوری کے تحت کہ جی آپ کے وہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس محاذ کو, بھائی دین تمہارا تو نہیں ہے نا, صرف دین کے ہمارا بھی تو ہے, ہم نے بھی تو دفاع کرنا ہے. یعنی تم سمجھو کہ جی ہمارا کام نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے اور آپ کال کر رہے ہو جی پولیس کو, یا پھر آپ ایک فورسز کو کال کر رہے ہو کہ جی آئیں اور آ کے میرا دفاع کر دیں, اور تب تک آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں جی میں نے یہ کام نہیں کرنا, اور آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے, آپ کے گھر کے اوپر دشمن گھس آیا, اور وہ جو ایکچوئل پولیس ہے, جو ذمہ دار ہے, جس کا کام ہے یہ کرنے والا, وہ لیٹ ہو رہا ہے یا وہ کر نہیں رہا ڈیو ٹو اینی ریزن, یا پھر وہ آلریڈی ڈسٹریکٹڈ ہے ان مینی ادر ڈسکشنز اینڈ اسٹف, اور آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہو کہ, اور پھر جب وہ میں نے آ کے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تو ان کو پتہ چلا آپ نے دفاع کیا, تو وہ آپ کو کالس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ وہ والا کام کیوں کر رہے ہو جو ہمارا کام ہے. بھائی یہ ایک سمپل سچویشن ہی ہے, سبحان اللہ, اویلیبلٹی نہیں ہے. اور میں بتاؤں کچھ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ والے کچھ جینون اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں جن کے لیے ان چیزوں کا جواب دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. نہیں کچھ ایسے ہیں جو کچھ کمپیٹنٹ بھی ہیں, لیکن ان کا نا ساری انرجی فوکس کہیں اور لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میرا عجیب بات ہے. بس میں نا اس میں ایک آخری چیز کہنا چاہوں گا, اس میں مجھے یاد ہے فرید البحرینی جو ہے نا, میں اسے ریکمینڈ بھی کروں گا کہ بہت اچھا اس نے نا دفاع کیا, وہ اسپیشلی کرسچن پولیمکس میں اور ایتھیز کے خلاف اور باقی ینگ لڑکے ہیں نا, ینگ لڑکا بیچارے, یہ اب وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا, یہ تو عام مطلب یعنی اسکالر یا عام اسٹوڈنٹ نالج کو ویسے ہی پتہ ہے ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو میں تو صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی ہے نہیں. میرا جو انٹریکشن ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے. نہیں ایٹ لیسٹ میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کی بات کر رہا ہوں, ایٹ لیسٹ میں بھی شاید انٹرنیشنلی ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ کمپیٹنٹ ہوں گے, یا پھر سعودیہ میں فرض کریں کہیں پر کمپیٹنٹ, اگر ہم یہاں پر بھی انکمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس آف نالج کو پاتے ہیں, مے بی, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم جسٹ ازیومنگ دا بیسٹ. اسکالرز ہیں نا ہمارے, وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں, اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وائی سم ٹائمز ایڈوائس ڈز ناٹ یعنی افیکٹ اس, یا پھر ہمیں اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ فإن المراء يقسي القلوب, کہ جو آرگیومنٹیشن ہے نا یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے. اور ہمارے ہاں جو آداب العلم ہے اس کے اندر شروع کے اندر بڑی مشہور کتاب ہے بکر ابو زید, شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ, حلیۃ طالب العلم. میں نے الحمدللہ وہ کتاب پڑھائی بھی ہے اور بہت سیکھنے کو مجھے اس سے ملا الحمدللہ. میری بڑی اصلاح ہوئی ہے اور بڑے کلوزلی میں نے اس کو اسٹڈی کیا الحمدللہ, اور ملٹیپل ٹائمز اس کے اوپر ورک شاپس بھی ڈلیور کی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے توفیق دی. تو اس کے اندر نا ان کے شروع کے پرنسپلس جو ہیں بالکل
آغاز کے جو اصول ہیں جو طلاب العلم کے لیے وہ یہ ہیں وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ، بحث و مباحثہ اور آرگیومنٹیشن کو چھوڑیں. اور نا اس کے نیچے غالباً ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، شیخ ابن عثیمین کی شرح میں نے پڑھی تھی، غالباً ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا تھا کہ ان المراء یقسی القلوب، کہ جو مطلب ریزنز بتا رہے تھے کیوں منع کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک ریزن خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اچھا دل کیسے سخت ہوتے ہیں؟ میں نے اس پہ غور کیا، میں نے کہا ذرا سوچوں میں کیسے دل سخت ہوتے ہیں. کیا یہ اسپریچول چیز ہے، یہ واقعی اس کا یعنی کیا اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، یا پھر یہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے؟ ظاہر اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، لیکن اس کا سبب کیا بنتے ہیں؟ اور میں نے کہا یہ اٹ میک سینس. دیکھیں ایک جو بندہ پولیمسسٹ ہے نا، وہ بندہ جو یعنی جس کا کام ہے آرگیو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، جو اپنی زندگی پوری اس پہ لگا رہا ہے، اس کا نا دماغ ایک قسم کا نا ہارڈ وائر ہو جاتا ہے کہ اس نے جب بھی اس کے بارے میں کوئی اس کے کاؤنٹر کوئی رسپانس آئے گا نا، تو وہ نیچرلی اس کا دماغ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ میں نے اس کو کوئی نہ کوئی رسپانس دینا ہے. یعنی ویئر ڈو آئی فائنڈ ہاؤ ڈو آئی ڈی کنسٹرکٹ دی ادر پرسنس آرگیومنٹ. وہ ہر چیز کو ایک کانفلکٹ کے اندر انویسج کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہر چیز کو کانفلکٹ میں دیکھتا ہے. وہ کبھی بھی اس چیز کو یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ مجھے نصیحت ہو رہی ہے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مطلب میں اپنے مشائخ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ہمارے استاذ ہیں، کئی دفعہ نصیحت کرتے ہیں، میرے پاس ان کے پاس آرگیومنٹس ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میرے پاس آرگیومنٹس ہیں، میں نے ان کو اہمیت نہیں دینی جو کہہ رہے ہیں. آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ آرگیومنٹ، آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ ایڈوائس، بیکاز فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یعنی نصیحت کیجیے، نصیحت مومنین کو ابھی مسئلہ کفر اور باطل کی جنگ کا نہیں ہے، ابھی مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان اور نفاق کا بات ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے کہ ایون دو میں ہوں یا نہ ہوں، میرا کام ہے اس نصیحت کو میں سمجھوں. غالباً امام سفیان، اور یہ ایک رویہ ہے. غالباً امام سفیان الثوری کا بڑا مشہور قول ہے، وہ میرے پاس لکھا بھی ہوا ہے، کہیں میں نکال لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ سفیان بن عیینہ کا ہے، یہ سفیان الثوری سفیان بن عیینہ میں سے کسی کا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک بندہ میرے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہے اور مجھے اس حدیث کا اس کی ولادت سے پہلے کا پتہ ہوتا، لیکن میں اس کے سامنے ایسے ایکٹ کرتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ آپ کو، اچھا وہ بندہ حدیث کیوں آپ کو بتا رہا ہے؟ کوئی نصیحت کر رہا ہوگا نا، بتا رہا ہوگا جی یار اس کو آپ سنو، اس کے بارے میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں. اٹ کین بی ان فارم آف این آرگیومنٹ، اٹ کین بی ان فارم آف این ایڈوائس، اٹ کین بی ان اینی فارم. تو آپ ایک دم ہمبل ہو گئے اس کے سامنے. اچھا بالکل واقعی، اچھا میں اس پہ غور کرتا ہوں. ایک رویہ شیخ میں میرے خود شروع میں جب میں مطلب بگنر تھا، ایک رویہ نا مجھے آپ نے ہی سکھایا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ یہ تھا کہ یار دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نا، تو اپنے آپ کو نا ہمبل کر لو فوراً، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے، وٹ ایف وہ فوراً آتا ہے، آپ کے ذہن میں آتی ہے جواب، آپ کے ذہن میں جواب آتا ہے، ایک اور حدیث بھی تو ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں. کہتا ہے لیکن فوراً جواب نہ دو، جب تک وہ حدیث آپ کو بیان کری جا رہی ہے نا، اس وقت پہلے تحمل، اپنے آپ کو ہمبل کرو، اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لو اور پہلے سن لو، کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عبداللہ بن عباس کو کہی تھی، یہ نصیحت کی تھی. حجرات کی جو آیت بھی ہے کہ مطلب یعنی اپنے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے الفاز سے اونچے نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ نہ ہو کہ مطلب کہ آپ کے سارے جو ہیں اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہ جب چیزیں سنی نا، میں ذرا ہل گیا. اور اس کے بعد سے جب بھی حدیث آتی تھی نا، ایون دو مجھے مطلب اگر اندر سے نہیں ایکسیپٹ ہو رہی تھی یا میں ریشنلی اسے پروسیس نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں حدیث کو نہیں، یعنی اس سے جو ہم آرگیومنٹ نکال رہے ہیں، ہاں میں اپنے شروع کی بات کر رہا ہوں. جب مطلب میں اتنا اویئر نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں تب کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے نا میں نے پہلا رویہ جو ہے نا اپنا یہ چینج کیا حدیث کے معاملے میں، اور پھر میں بتاؤں الحمدللہ مجھے اتنا فائدہ ہوا اس کا. اور بتاؤں کہ اگر بچوں کا یہ رویے ہو جائے نا لوگوں کے اس حدیث کے معاملے میں، میجورٹی مسئلے ویسے ہی حدیث کے معاملے بھی اور جنرلی ایڈوائس کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی اگر آپ کو ظاہر وہ ایڈوائس کرے گا دین کی، کسی دین کی بنیاد پہ کہے گا نا، الدین النصیحہ، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ کہہ رہا ہے نا، تو آپ کا امیڈیٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک عالم کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. میں نے دیکھا ہے یار، میں نے خود واللہ، ہم کون ہے، میری اوقات کیا، میں کوئی عالم، اسٹوڈنٹ آف نالج بھی اپنے آپ کو کہہ دوں بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جگہ لیکچر دیا، تو ایک شیخ الحدیث تھے بہاول پور میں غالباً، اور میں واللہ، اور مجھے نہیں پتہ چلا، انہوں نے آ کے میرا تعارف کروایا. یعنی وہ آرگنائزیشن کمیٹی جو تھی، آرگنائزنگ کمیٹی جو تھی، اس کے وہ ممبر تھے، شیخ الحدیث تھے. وہ اس آرگنائزیشن کے اندر وہ حدیث پڑھاتے تھے. وہ عالم آدمی ہے، پراپر حدیث کا عالم، محدث. وہ آئے ہیں اور اچھا وہ پروگرام چونکہ انہوں نے مل کے ارینج کیا تھا، تو انہوں نے نا ان کو کہا کہ آپ نے نا انٹروڈکشن کرا. تو اسٹوڈنٹس تھے، کالج کے اسٹوڈنٹس تھے. ایک انہوں نے بڑا سا ہال رکھا، تو میری اس پہ ٹاک تھی. مجھے نہیں پتا تھا تعارف تھا، انہوں نے آ کے تعارف کروایا. اچھا تعارف کروانے کے بعد میں نے لیکچر دیا، ٹاک دی، میں کچھ آیات اور حدیثیں بیان کر رہا تھا بچوں کو، یہ وہ. اچھا میں نے جب لیکچر ختم ہو کے میں واپس آیا ہوں نا نیچے،
تو میرے بعد ہمارے جو یوتھ کلب کے اسپیکر ہیں وجی بھائی تھے غالباً، مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں وجی بھائی تھے. تو مجھے وجی بھائی پتہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ فلاں فلاں حدیث بیان کرتے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں وہ، تو وہ عالم جو تھے نا وہ رونا شروع ہو گئے تھے حدیث سن کے. یعنی میں کیا ہوں، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے یہ میری اوقات کیا ہے، اور میں اتنا اپنے آپ کو ہمبل سمجھا. میں نے کہا یار وہ بندہ جو محدث ہے وہ میرا تعارف کروا رہا ہے، حالانکہ میری اوقات کیا، وہ عالم دین ہے اور ڈیفینیٹلی مجھ سے بڑا وہ عالم ہے. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا. وہ عالم کی ٹرو ڈیفینیشن آف عالم ہوا ہے. اس نے مجھے ہمبل کیوں کیا، وہ ٹرو ڈیفینیشن آف عالم تھا. اور میں نے اس کے ساتھ، یعنی ہم ان سے ملے بھی تھے، پہلے بیٹھے تھے گپ شپ، ہم لوگ گپ شپ لگا رہے خاموش. He never expressed his. لیکن امیجن کریں کہ اس بندے نے literally he cried over the آیات that I recited or the ahadith that I mentioned. اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے اتنی، اور میں یقین کریں میں نے کہا کہ اچھا وہ اگلے دن وہ آتے تھے صرف جمعہ پڑھانے کے لیے، اور جمعہ پڑھا کے وہ چلے جاتے تھے اپنے دور، ان کا کوئی گاؤں تھا یا کوئی اور سٹی تھی، وہاں پہ جاتے تھے، وہاں پہ وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے غالباً. میں نے ان سے جب یہ بات سنی نا تو اچھا میں تو فوراً چلا گیا، مجھے بعد میں بات پتہ چلی. تو پھر وجی بھائی آئے تو میں نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے، اور میں ان کے ساتھ میں ان سے کہتا ہوں یار مجھے کوئی نصیحت کریں. میں نے بڑی کوشش کی، تو بھائی نے کہا کہ وہ چلے گئے ہیں، وہ اصل پروگرام کے فوراً بعد وہ نکل گئے ہیں. تو پھر میں نے ان کے لیے، مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑی اتنی محبت فیل ہوئی کہ میں نے کہا میں نے ان کو کوئی گفٹ دینا ہے، اور میں نے پھر ان کے لیے گفٹ بھجوایا وہاں پہ، اور میں نے کہا میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. یعنی یہ ایک رویہ ہوتا ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے کیا وہ بھی، یعنی وہ کہیں جی میں تم کون ہو کہنے، اس کی بھی جسٹیفیکیشن نکل سکتی ہے جی. علم کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے، مقام. میں حدیث پڑھاتا ہوں، تم ایک مثال کے طور پہ دائی ہو دین کے، تمہارے اور میرے زمین میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہنے کو تو ان کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ تم بڑے پھنے کھاؤ، لیکن کہنے کا مطلب ہے ایک بندے کا رویہ کہ جب ایک قرآن و سنت کی بات آئی تو وہ بندہ اتنا ہمبل ہو گیا کہ لٹرلی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ بڑے جو بڑے پوپ اور پادری آتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے، یہ ہمبل ہو جاتے تھے آ کے، کیونکہ اور وہ جن کے دل میں نرمی ہوتی تھی. میں بات یہ کر رہا تھا یقصیر، یعنی آپ کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کا نا دماغ آٹومیٹکلی اس طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ڈبیٹر ہے نا، آپ نے کبھی بھی، بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو ایکچوئل میں، یعنی ڈبیٹ کے دوران وہ کسی چیز پہ حق میں، یعنی کہہ کہ یہ حق ہے میں اس کو مانتا ہوں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کبر آ جاتا ہے، یعنی آپ کا دماغ بھی اس طریقے سے کبر بھی آ جاتا ہے، ایروگنس آ جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری توہین ہو جائے گی اگر میں مان جاؤں گا. میں ڈیبیٹر کی چیز اوپر سے آپ کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے کہ میں اس کی بات کو نہیں مان سکتا. اسی لیے علماء نے کہا کہ بھائی میرا اور جدال اس لیے چھوڑو کیونکہ اس موقع کے اوپر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں اگلے کے آرگومنٹ کو مان لوں. اور آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ ضائع کوشچن ہوتی ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ جو پولیمکس ہیں، یعنی جو آپ فیس بک کے اوپر سو کالڈ بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہو، یار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل کے اوپر، آپ کے ایمان کے اوپر یہ کتنا اثر کر رہی ہے. نہیں اللہ معاف کرے، کئی دفعہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا، ہمارے اوپر بھی ایسا ہوا ہے یار. ہمارے یعنی ایک ہمارے مخالف اگر کوئی صحیح حدیث بیان کر رہا ہے تو ایک دم جب، اور اچھا جیسے ہی آپ کو بات ہوئی آپ تھوڑا ٹائم لیں، سوچیں. پہلا رویہ کیا ہے؟ ڈونٹ امیڈیٹلی رسپونڈ. آپ سوچیں کہ یار یہ واقعی حق ہے. اپنے آپ سے پوچھیں، استفتی قلبک نا، آپ بھی عالم ہیں ماشاء اللہ، دین کے پڑھے ہوئے ہیں. لیٹس آسک یور سیلف، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ یار اچھا یار کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے، بیک اینڈ فورتھ. اور اگر فوراً مانے، بعض اوقات ہمیں یہ کہ میں جی مانوں گا تو میں پھنس جاؤں گا، اللہ معاف کرے، پرابلم ہوتی ہے. اور آخری چیز اس میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا ایک یہ کہ آپ اسکالر کو اتنا اوپر لے جاؤ کہ کوئی بندہ اس ڈیفینیشن پہ آ ہی نہ سکے. یہ بھی پرابلم ہے، بھی نہ کر سکے، کوئی بات بھی نہ کر سکے. مثلا اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جی، اب میں نے شیخ کے سامنے، ہمارے استاذ ہیں ان کے سامنے میں نے بات کی، کہتے ہیں یار آپ کہتے ہو جی اسکالر سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب ہم امام مالک جیسا اسکالر کہاں سے لے کے ہیں بھائی؟ اس دور میں نہیں لائیں گے بھائی. یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ سرٹن اسکالرز ود مسٹیکس اینڈ ویکنیسز ڈیفینیٹلی. لیکن پرابلم یہ کہ آپ نے اسکالر کو اتنا بڑا بنا دیا ہے، اتنا ڈی ہیومنائز کر دیا ہے انفارچونیٹلی دونوں طرف سے. ریلیجس طبقے نے، اچھا نان ریلیجس طبقہ بھی ڈی ہیومنائز کرتا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ اسکالر نہیں ہو کیونکہ اسکالر کو تو ایسا ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کر دو کہ جی 40 سال تک وضو کے بغیر ایک وضو میں. دوسری طرف ریلیجس طبقہ جو ہے، ایون انہوں نے بھی اسکالر کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ بھائی اب مسئلہ یہ کہ ان کے بارے میں آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، ان کی غلطی بھی نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. یعنی ریلیجس طبقے بھی نہیں ڈی ہیومنائز کیا، اور ہم نے بھی کیا، ہم نے اتنا بڑا بنا دیا. ہم نے کہا، اور دونوں ایگری کر رہے ہیں اس بات پہ، دونوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی اسکالر کو تم یہ بات کر رہے ہو، بھائی تم اللہ کے بندے کیوں حساس ہو رہے ہو، تم مانو کہ ہاں غلطی ہو سکتی. ہم تو اپنے ہمارے بڑے علماء جو تھے، بڑے علماء، انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے لوگوں پہ کرٹیک کیا یار، ان کو کرٹیسائز کیا ہے. نو ون از، یعنی مجھے اللہ کے رسول کے بعد جو ہے کوئی انسان جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان جو جب آپ، اچھا جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا حماس بھائی، اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ذہن میں نا فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر آپ نا عدل کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ
الرسالہ جو بڑا مشہور کتاب ہے، ان کا ایک ورژن تھا، ہماری لائبریری میں پڑھا تھا. مجھے بہت زیادہ، میں اسٹوڈنٹ تھا، مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے وہ رسالہ کھولا. مجھے شوق تھا اس طرح کے کلاسیکل ٹیکسٹ دیکھنے کا، تو میں نے پڑھا. تو اس کے شروع میں نا امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہیں امام المزنی، ان کی جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی بالکل پہلے پیج کے اوپر، جیسے ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ اپنا دیتے ہیں ایکنالجمنٹس دیتے ہیں. تو امام مزنی کہتے ہیں کہ یہ جو عرضت یعنی یہ کتاب، کوئی اس طرح کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، میں نے اراؤنڈ 70 ٹائمس، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی، اگین فورگیو می فار مائی ایگزیکٹ اگر میں صحیح طریقے سے کوڈ نہیں کر پا رہا، لیکن میں آپ کو میننگ بتا رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی. وہ میں نے کوئی 70 دفعہ یہ جو الرسالہ جو کتاب ہے امام شافعی کو پریزنٹ کی، اور میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ میں نے کوٹ کیا کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروائی تھی، تو اس میں کوئی غلطی ہے. تو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے، ہر ورژن پہ اس میں یہ غلطی، اس کو چینج کر دو، پھر دوبارہ میں پڑھتا، پھر شیئر چینج کر دو. کہتا ہے آفٹر 70 ٹائمز غالباً ہی گیو اپ، اسے نے کہا لکھ دو بس، رہنے دو. انہوں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ صرف قرآن کا رکھا ہے، تو اسی لیے دس از این نیور اینڈلیس، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو پڑھوں ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی نکلے گی. یہ انسانی کمزوری ہے، کبھی بھی یہ قرآن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی یہ کتاب، اسی لیے اس کو جانے دو اس طرح. امام المزنی نے لکھا. شیخ نویل نثار کہتے ہیں کہ 10 دفعہ نا نسخے کو دیکھ لو، پھر جب وہ پرنٹ ہو کے آتا ہے نا تو پہلا پیج جو کھولتا ہے اس میں آپ کو غلطی نظر آتی ہے. لیکن سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن، یار اسکالرس کو ہیومنائز کریں. ہیومنائز کرنے سے فائدہ یہ کہ انسان سمجھے. دیکھیں قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا، اور بندہ دیکھتا ہے یار یہ، یعنی آپ ان کی اور اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو یار، آپ کو لگتا ہے ہی واز اے ہیومن بینگ، انسان تھے، بشر تھے. سیدنا زکریا کو دیکھیں آپ، سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سورہ مریم کے شروع میں کہ واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. یعنی یہ بالکل ایک نبی، ایک انسان ہی بات کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں پیرافریز کر کے، کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اور مجھے ڈر ہے اپنے پیچھے جو میرے فیملی ہے اس کے بارے میں، کہ وہ کیسے میرا خیال رکھیں گے میری فیملی کا. تو آئی نیڈ سم ون، مجھے ایک ایسا ولی عطا کر، ایسا ذمہ دار عطا کر جو میرا بیٹا ہو، اولاد ہو، جو آگے سے میری گھر والوں کی یعنی ان کا خیال رکھ سکے. اب کوئی بندہ بجے کہ بھئی آپ تو نبی ہیں، آپ کو کیا ٹینشن کہ آپ کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. توکل کے خلاف، یعنی یہ تو عام بندہ کہتا ہے نا یہ مجھے ٹینشن ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے گھر والوں کا پیچھے کیا ہوگا. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یہ والی بات کہہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ، یعنی آبویسلی اگر آپ سمپل الفاظ میں یہ بات کہیں تو اب سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار مثالیں قرآن مجید میں کیا دی ہیں. آپ کو سیدنا ایوب کی مثال آتی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کی وہ مسئلہ ہوا، ایک انسان غصے میں کر لیتا ہے، یہ ان سے غلطی، یعنی ان سے کیا کہتے ہیں، ان سے خطا ہو گئی، یا پھر آپ ان سے کہیں کہ انہوں نے یہ اس چیز کی واللہ عالم جو بھی انہوں نے کیا. سیدنا یونس کی مثال لے لیں، اللہ کے رسول کی مثال لے لیں، سبحان اللہ ان کی لائف کو پڑھیں. ہی واز اے نارمل ہیومن بینگ، نارمل ان اے سینس کہ اللہ معاف کرے اس طرح کا، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انسان، ایک بشر، ہی واز لائک دیٹ. اور یہی وجہ جس کو ہم ریلیٹ، ہم نے اللہ معاف کرے ان کو تو بشریت سے نکال کے وہاں تک پہنچا دیا. اسی طریقے سے ہم نے علماء کو بھی پکڑ کے اس طرح پہنچا دیا کہ اب ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی کوئی ایک عالم جو بیچارہ چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے اس کو ہم عالم نہیں بنا سکتے، ہمیں تو عالم ایک فرشتہ چاہیے. اور انہوں نے بھی اس طریقے سے اوپر پہنچا دیا کہ اب اس کے بارے میں کوئی بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، اس کو ایک پتہ نہیں ایک سیکریٹ پرسنالٹی آپ نے سینکٹیفائی کر دیا اس کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نا عدل اور اعتدال پہ آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے لیٹس کنکلوڈ دس سیشن ٹوڈے. بارک اللہ فیکم. جو بھی باتیں ہوئی ہیں الحمدللہ وہ اگر صحیح بات ہوئی وہ اللہ کی طرف سے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں اسی کے اندر ڈیفینیٹلی ہوئی ہوں گی تو وہ شیطان کی طرف سے اور ہماری اپنے نفس کی کمی کی وجہ سے. سو انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ سیشن برو. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.